الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن طالب علم ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سی نشست کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ہے تمام انبیاء کرام کی آمد میں اور آمنہ کے در یتیم کی آمد میں، تمام انبیاء کرام کی نبوت میں اور آمنہ کے در یتیم کی نبوت میں امتیازی خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے. حضور کا سب سے آخر میں آنا یہ حضور کی خصوصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں مقدم اور ظہور میں مؤخر ہیں. وجوداً مقدم اور ظہوراً مؤخر کیوں ہیں؟ محققین نے کہا ہے کہ وجود میں تقدیم افضلیت کا باعث ہے اور ظہور میں تاخیر افضلیت کا باعث ہے. اللہ اپنے محبوب کے دامن میں دونوں افضلیتیں ڈالنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وجود میں مقدم کر کے ظہور میں مؤخر کر دیا ہے. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جتنے بھی انبیاء آئے وہ بن مانگے آئے. اگر کسی نے کسی کو مانگا بھی تو نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مانگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. لیکن حضور کی شان کو دیکھیے، حضور کا مقام تو دیکھیے. حضور بن مانگے نہیں بلکہ مانگنے سے آئے ہیں. مانگے بھی مولود کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول کی حیثیت سے مانگے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا. حضور کی آمد سے پہلے حضرت ابراہیم کو بیت اللہ بنانا پڑا. جب بیت اللہ بن گیا پھر وہاں پر ایک مصلی بچھانا پڑا. جب وہاں پر ایک مصلی بھی بچھ گیا پھر اپنے دامن کو پھیلا کر ربنا وابعث فیہم رسولا کا ترانہ اور قصیدہ سجانا پڑا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین سے دستگستہ یہ کہنا پڑا ربا بیت اللہ بنا دیا ہے، کوئی رسول اللہ عطا کر دے. مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی محتمیم عطا کر دے. ربا بیت اللہ بنانے والا خلیل اللہ ہے، اس کو بسانے والا محمد رسول اللہ تو عطا کر دے. سامعین محترم، حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کو کلمہ ملا ان کے کلمے میں اور آمنہ کے در یتیم کے کلمے میں دو امتیازی حیثیتیں ہیں، دو قسم کے فرق نظر آتے ہیں. پہلا فرق یہ نظر آتا ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کو کلمہ ملا اس میں نقطے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ میں نقطے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ میں نقطے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ میں نقطے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ میں نقطے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ میں نقطے نظر آتے ہیں. تمام انبیاء کے کلمے میں نقطے نظر آتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے در یتیم کی تو کلمہ وہ عطا کیا جس میں نقطہ تک نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی پہ تو شاعر کہتا ہے خوب نام محمد ہے مومنو، خوب نام
نہیں جو ہمارا نہیں. سامعین محترم، دوسرا فرق یہ نظر آتا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کو کلمہ ملا اس میں لفظ رسول نظر نہیں آتا. لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ میں لفظ رسول نہیں، موسیٰ کلیم اللہ میں لفظ رسول نہیں. لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ میں لفظ رسول نظر نہیں آتا. لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ میں لفظ رسول نظر نہیں آتا. تمام انبیاء کے القابات تو نظر آتے ہیں لیکن رسالت کا تذکرہ نہیں. میں قربان جاؤں تاجدار وقت نبوت آقا دو جہاں فخر موجودات محبوب کائنات محبوب رب الارض والسماء سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہادی برحق امام رسول رشک ملائک صاحب الولاء حضرت آمنہ کے لفظ جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے کلمہ کو عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس میں محمد کی صفات کا بھی تذکرہ نظر آتا ہے محمد کی رسالت کا بھی تذکرہ نظر آتا ہے. یہ ساری خصوصیات کیوں نہ ہوں کیونکہ باقی صرف نبی ہیں آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں باقی صرف پیغمبر ہیں آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں باقی صرف رسول ہیں آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں باقی صرف قبلہ کے امام آپ قبلتین کے امام باقیوں کے لیے صرف نبوت آپ کے لیے حکم نبوت باقیوں کے لیے صرف جماعت آپ کے لیے افضل الجماعت باقیوں کے لیے صرف امت آپ کے لیے خیر الامت باقیوں کے لیے صرف کتاب اللہ آپ کے لیے کلام اللہ باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں آپ کا معراج انعام کی صورت میں باقیوں کا معراج فرش زمین پر نظر آتا ہے آپ کا معراج عرش عظیم پر نظر آتا ہے. یہ تو حضور کی خصوصیات ہے. حضور جس شان سے پیدا ہوئے اس شان سے کوئی اور پیدا نہیں ہو سکا. علماء نے لکھا ہے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تین اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ مختون تھے. مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو آپ ناخن کٹے ہوئے تھے. مصطفیٰ جب پیدا ہوئے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو آپ کے بال بنے ہوئے تھے. مصطفیٰ جب پیدا ہوئے بیت اللہ کی ارض مقدس میں نصب 360 بتوں نے اپنے سر جھکا دیے تھے. مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا اور توصیف کو مدح کے ترانے گونج رہے تھے. مصطفیٰ جب پیدا ہوئے جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کر انسانیت کو یہ پیغام یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے بے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علینا الا البلاغ. MessageTv. This is your channel. This is your channel.